السلام علیکم ناظرین، میں اقبال سیوانی، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی اور ہوم ٹی وی کے پروگرام نیوز اینڈ ویوز کے ساتھ حاضر خدمت میں ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت صورتحال جو سیلاب کے حوالے سے یا طوفان کے حوالے سے یا اربن فلڈنگ کے حوالے سے جو ہے وہ تھوڑی سی پورے ملک کو متوجہ کیے ہوئے ہے، اور اس میں حکومت بھی اور عام حضرات بھی وہ بہت زیادہ تشویش میں ہیں۔ لیکن جو تازہ ترین حالات ہیں ان کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ طوفان کی شدت میں بڑی حد تک کمی آ گئی ہے، اور بہت امکان ہے کہ کراچی کی طرف تو طوفان کا رخ نہ ہو، لیکن بارشوں کے باعث یہ ہو سکتا ہے کہ اربن فلڈنگ کی صورتحال پیدا ہو جائے، اور کل جو ہے اس طوفان کے کیٹی بندر کی طرف جو ہے ٹکرانے کے امکانات ہیں، لیکن کل ہی یہ جو ہے اپنا رخ بھارت کی طرف چلا جائے گا، اور زیادہ امکان ہے کہ بھارت میں اس سے زیادہ تباہی پھیل سکتی ہے۔ تاہم حکومت پاکستان کی جانب سے اور حکومت سندھ کی جانب سے طوفان سے نمٹنے کے لیے اور متاثرہ علاقوں کے لوگوں کو محفوظ مقامات تک پہنچانے کے لیے بڑی حد تک جو اقدامات ہیں وہ بہت ہی اطمینان بخش طریقے سے انجام پا چکے ہیں، اور اب تک 64,000 لوگوں کو محفوظ مقامات تک پہنچا دیا گیا ہے، اور پاک فوج کی جانب سے یہ آپریشن کیا گیا، اور اس آپریشن کے نتیجے میں لوگ محفوظ مقامات تک پہنچ چکے ہیں، جس پر علاقے کے مکینوں نے پاک فوج کا شکریہ بھی ادا کیا ہے، اور ساتھ ساتھ 11 ٹرک جو ہیں وہ خوراک کے وہ بھی متاثرہ علاقوں کی طرف روانہ کر دیے گئے ہیں، اور آگے کے جو اقدامات ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گے۔ دوسری طرف کراچی کے جو مکین ہیں اور کراچی کے جو لوگ ہیں ان میں، چونکہ میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ ان میں ایک اشتیاق اور ایک منچلا پن بھی ہے، اور وہ پھر بھی سمندر کی طرف رخ کرتے ہیں اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک بہت ہی جو حوصلہ افزا کہہ لیں یا ایک ایسی خبر بھی سامنے آئی ہے کہ یہ ایک بار کا نہیں کئی بار کا ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزار ہے وہ ساحل سمندر پر کلفٹن پر واقع ہے، اور ایک خیال یہ ہے اور یہ ایک روایت بھی چلتی آ رہی ہے کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں 1965 کی جنگ تھی، اور جنگ کے دوران جو کراچی پہ بمبارڈمنٹ بھارت کی طرف سے کی گئی تھی، تو اس وقت بھی وہ کوئی معجزاتی طور پر، کوئی کراماتی طور پر کچھ اس طرح کا ہوا تھا کہ وہ بم جو ہے، وہ بمباری جو کی گئی تھی، تو بھارتی فوج کے طیاروں کو آبادی نظر ہی نہیں آ رہی تھی، اور سارے بم وہ سمندر میں گر رہے تھے۔ تو بہرحال اس کے بعد کئی بار جو ہے یہ طوفان بھی آنے کا یہاں امکانات ظاہر ہوئے، لیکن ہر بار کراچی کے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار چونکہ ساحل سمندر پر واقع ہے، اور سمندر ان کی حدود سے آگے بڑھنے کی جسارت نہیں کرتا، تو انشاءاللہ لوگوں کا آگے بھی یہ خیال ہے کہ کراچی میں طوفان کا ایسا کوئی خدشہ نہیں ہے، اور طوفان کا پانی یا سمندر کا پانی جو ہے وہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی حدود سے آگے نہیں بڑھے گا، اور اس حوالے سے شہر کے لوگ جوک در جوک جو ہے حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر جا رہے ہیں، حاضری دے رہے ہیں، فاتح خوانی کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی ایک پہلو جو ہے یہ انسانی زندگی سے جڑا ہوا ہے، اور اس پہلو کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ کراچی اور جو سندھ کے حوالے سے وہ صورتحال تھی طوفان کی۔ اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، اور کل سے نیشنل میڈیا پر یہ خبر بڑی تیزی سے، بہت زور و شور سے چل رہی تھی کہ عمران خان نے کل JIT کے سامنے پیش ہو کر اپنے ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کر دیے ہیں۔ انہوں نے ان تمام سوالات کے جواب میں صرف نہیں کہا جو الزامات وہ آج تک اپنے مختلف جلسوں میں اور مختلف موقعوں پر لگاتے آ رہے تھے، جس میں وہ پاک فوج کے ایک سینئر آفیسر کے ساتھ ساتھ وزیر داخلہ اور وزیر اعظم کو
نامزد کرتے تھے اپنے قتل کی سازش میں، لیکن جب کل ان سے یہ سوالات کیے گئے اور ان سے پوچھا گیا کہ اس کے سلسلے میں ان کے پاس کوئی واضح ثبوت ہیں، تو انہوں نے ہر سوال کے جواب میں نہ کہا، اور ایک سوال کے جواب میں صرف انہوں نے اتنا کہا کہ وہ انہیں کسی نے بتایا تھا، اور جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ وہ کون آدمی تھا جس نے انہیں بتایا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں بھول گیا ہوں مجھے کس نے کہا تھا۔ تو اب اس کو نیشنل میڈیا بھی اور مبصرین بھی وہ ایک ڈیتھ وارنٹ سے تشبیہ دے رہے ہیں، لیکن میں اس کو ایک اور پہلو سے دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان کا یہ بیان جو ہے اس کی کڑی اگر ہم ان کے دیگر معاملات سے ملانے کی کوشش کریں تو انہوں نے اپنے لیے آنے والی سزاؤں سے بچنے کا ایک مؤثر طریقہ ڈھونڈا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب وہ اپنے بیانات کے ساتھ ساتھ اب جب عدالتوں سے استثناء مانگتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں 70 سال کا ہوں، تھک جاتا ہوں، اس لیے مجھے حاضری سے استثناء دیا جائے۔ اس حوالے سے ایک اور بات جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے، مطلب یاد دلانا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ وفاقی وزیر صحت نے گزشتہ ماہ ان کے میڈیکل کے حوالے سے ایک رپورٹ شائع کی۔ میڈیکل رپورٹ کو جو ہے وہ پریس میں اور میڈیا میں جاری کر دیا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، یعنی وہ ایک نفسیاتی اس میں صورتحال میں ہے۔ تو یہی وہ رپورٹ ہے جو عمران خان اپنے لیے استعمال کریں گے اور اپنے آپ کو بچانے کی میڈیکل گراؤنڈ پر کوشش کریں گے آنے والی سزاؤں سے، جس میں وہ یہ کہنے کی کوشش کریں گے کہ میں میڈیکلی فٹ نہیں ہوں اور میں ایک نفسیاتی مرض کا شکار ہو گیا ہوں، اس لیے مجھے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ مجھے ٹریٹمنٹ، اور کسی بھی مریض کو، اور خاص طور پر اس طرح کے جو ذہنی مریض ہوتا ہے اس کو بہت سارے معاملات سے اور بہت ساری جو سزاؤں سے وہ تھوڑا سا استثناء حاصل ہو جاتا ہے، اور اس کی جگہ جیل کے بجائے کوئی نفسیاتی ہسپتال ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو کل کا ان کا بیان تھا، اور اس بیان پر انہوں نے جو دستخط کیے ہیں، اس کو وہ ڈیتھ وارنٹ سے جو لوگ تشبیہ دے رہے ہیں وہ اپنی جگہ ممکن ہے ان کا نظریہ بالکل ٹھیک ہو، لیکن میں نے اسے جس نظریے سے دیکھنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ وہی میڈیکل رپورٹ اور آنے والی میڈیکل رپورٹس جو ہیں ان میں وہ اپنے آپ کو نفسیاتی مریض یا ذہنی مریض کے طور پر سامنے لا کر ان سزاؤں سے بچنے کی کوشش کریں گے کہ ان کی چونکہ ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی، تو ان کی جانب سے جو کچھ کہا گیا یا جو کچھ کیا گیا یا جس طرز عمل سے وہ گزرے ہیں وہ ایک نارمل آدمی کے بیہیویئر کا حصہ نہیں تھا، اور ان کا جو یہ سارا کچھ جو تھا وہ اس مرض کی آڑ میں اور اس صورتحال کی آڑ میں وہ سزاؤں سے شاید کچھ انہیں استثناء مل جائے، اور جیل کی کال کوٹری کے برعکس انہیں کسی ہسپتال کا وارڈ یا اسپیشل روم مل سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اور پہلو تھا اس حوالے سے۔ اور اب تیسری بات کرتے ہیں کہ ایک بہت جو پاک فوج کے خلاف ایک انتہائی نفرت انگیز اور عمران خان کی حمایت میں جس طرح سے یہ چند یوٹیوبرز جو ہے وہ بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے، اور انہی میں سے ایک یوٹیوبر جو ہیں وہ لندن میں ہوتے تھے، اور بدقسمتی سے وہ پاک فوج کے ایک ریٹائرڈ یا برطرف شدہ میجر تھے، اور وہ صاحب جو ہیں وہ آج کل ان دنوں گزشتہ کئی سالوں سے پاک فوج کے خلاف، پاکستان کے خلاف، حکومت پاکستان کے خلاف نہ صرف یہ کہ زہر اگلتے ہیں، بہت جو ہے وہ نازیبا الفاظ اور زبان استعمال کرتے ہیں، لیکن اب یہ اطلاعات آئی ہیں میڈیا میں کہ ان کو برطانوی حکومت نے گرفتار کر لیا ہے۔ ابھی ان اطلاعات کی کوئی باقاعدہ صداقت نہیں ہے، لیکن نیشنل میڈیا میں یہ خبریں آئی ہیں کہ عادل راجہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بہرحال اگر ایسا ہوا ہے تو یہ ایک اچھا اقدام ہے، اور اس سے پاکستان کے کاز کو اور پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کو، جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں اور جو اس سے پہلے حالات ہوتے رہے ہیں مختلف جوڈیشل کمپلیکس میں اور عدالتوں میں حاضری کے وقت عمران خان کی جانب سے جو توڑ پھوڑ
ہوتی رہی ہے وہ سب کے سب جو ہے اس کو انٹرنیشنل طور پہ تسلیم کیے جانے کی ایک جو ہے وہ مثبت کڑی سمجھا جا سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو ریاست پاکستان کے خلاف کام کر رہے تھے انہیں اب ان کے ان تمام مذموم ارادوں اور کاموں سے روکنے کی طرف پہلا قدم بڑھ چکا ہے۔ تو وہ لوگ جو بیرون پاکستان بیٹھ کر پاکستان کے خلاف زہر اگلتے ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت کلیئر میسیج جائے گا کہ اگر آج عادل راجہ کی گرفتاری ہو گئی ہے یا پاکستان میں عمران ریاض خان کی گرفتاری یا اس کا روپوش ہونا یا اس کا انڈر گراؤنڈ چلے جانا اگر ممکن ہے تو وہ لوگ جو بیرون پاکستان بیٹھ کر پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں ان کے لیے بھی آنے والا کوئی دن انہیں اس طرف لا سکتا ہے کہ وہ بھی جو ہے قانون کے شکنجے میں آ جائیں گے۔ دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی اور ہوم ٹی وی کو لائک، سبسکرائب اور پروگرام پر اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔